العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب ما جاء ويل للعقاب من النار. ویل للعقاب من النار، یہی لفظ حدیث کے متن میں بھی وارد ہے اور یہی لفظ یہاں ترجمۃ الباب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا کام تو ہے ترجمۃ الباب کا مطلب اور اس کی مراد کو سمجھیں۔ دوسرا کام ہے اس باب کا مقصد کیا ہے اسے سمجھیں۔ ویل للعقاب من النار، ویل ہلاکت کے اور عذاب کے اور مشقت کے، تکلیف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے قریب عربی میں ایک لفظ ہے ویح، وہ بھی انہی معانی میں مستعمل ہے۔ فرق دونوں کے درمیان یہ ہے، ویل اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو عذاب کا، پریشانی کا، کسی سزا کا مستحق ہو، اور ویح اس کے لیے بولا جاتا ہے جو اس سزا اور عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ بتلایا جاتا ہے، ویل اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ہلاکت میں پڑ چکا ہے، جو عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ویح اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ابھی ہلاکت کے قریب ہے۔ عقاب عقبن کی جمع، ایڑی کے معنی میں، یہاں عبارت بحذف مضاف ہے۔ ویل للعقاب اے لذوی العقاب، للعقاب اے لاصحاب العقاب۔ یہ دو توجیہ اور تعبیر یہاں اور تقدیر ہو سکتی۔ اب ترجمہ یوں بنے گا، ویل ہے جہنم کا، یعنی جہنم کا عذاب ہے ایڑیوں کے لیے۔ ویل ثابت من النار کائن من النار، جہنم کا عذاب ہے ایڑیوں کے لیے۔ للعقاب میں الف لام عہد کا ہے۔ حدیث پاک میں یہی بات کہی گئی، ویل للعقاب من النار، اور وہاں الف لام عہد خارجی کا ہے۔ کچھ ایڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ رہی تھیں، سامنے موجود تھی، انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا ایسی ایڑیوں کو تو عذاب ہوگا، عذاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے متنبہ کیا اور ان کو اس عمل سے روکا۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ ایک سفر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، عصر کا وقت ہو گیا، وقت بہت کم تھا، جلدی جلدی لوگوں نے وضو کیا، پانی کی بھی کمی تھی، وقت کی بھی کمی تھی، تو لوگوں کے پاؤں خشک نظر آ رہے تھے، ایڑیوں پہ پانی گویا نہیں پہنچے تھے، ایڑیاں خشک خشک دکھ رہی تھی، تو انہی ایڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کو جہنم کا عذاب لگ سکتا ہے۔ اب مقصد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا
اس ترجمۃ الباب سے یہ ہوگا کہ حضرت متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن ایڑیوں پر وضو میں پانی نہ پہنچے، یعنی جن ایڑیوں کو اور پاؤں کو نہ دھویا جائے، جز بول کر کل مراد، جن ایڑیوں کا یعنی پاؤں کو وضو میں نہ دھویا جاوے، تو ایسی ایڑیاں اس قابل ہیں کہ ان کو جہنم کا عذاب لگے۔ اس عذاب کی وعید سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وضو میں ایڑیوں کا دھویا جانا متعین ہے، پاؤں کا غسل متعین ہے، پاؤں میں غسل کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے، یعنی مسح نہیں کیا جائے گا۔ روایت میں بھی بالکل یہی عبارت ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ امام ترمذی نے اپنی سند پہنچائی ابو ہریرہ تک کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار۔ تو اب ترجمۃ الباب کے مفہوم کو جاننے کے بعد مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مقصد ہے پاؤں کی مغسولیت کے فرض کو بتانا، پاؤں کے غسل کی فرضیت کو سمجھانا۔ اور جب پاؤں کے غسل کی فرضیت ثابت ہو گئی اس حدیث سے، تو پاؤں کے مسح کا خیال بھی یہاں سے باطل ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اختلاف بھی اس میں جانتے چلیں۔ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی پاؤں کی مغسولیت کی فرضیت میں اختلاف نہیں رکھتا، یعنی تمام اہل سنت والجماعت کا، تمام ائمہ مجتہدین کا، متبوعین غیر متبوعین کا، سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا، کہ وضو میں پاؤں کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح۔ شیعہ میں، روافض میں ایک فرقہ امامیہ ہے، ان کا مسلک اور مذہب ہے کہ پاؤں کا وظیفہ مسح ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہے۔ البتہ ایک بات قابل تنبہ ہے، قابل انتباہ، کہ ایک غلط نسبت ابن جریر طبری کی طرف، داؤد ظاہری کی طرف یہ ملتی ہے کہ یہ حضرات یا تو غسل اور مس دونوں کا اختیار دیتے ہیں، یا یہ کہ دونوں کے جمع کا حکم لگاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ داؤد ظاہری سے ایسی کوئی بات منقول ملتی نہیں۔ اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ابن جریر طبری اور کسی بھی دوسرے بھی کسی اہل سنت عالم سے غسل کے ساتھ مسح یا غسل کی جگہ پر مسح یا دونوں کے درمیان تخیر، اس قسم کا کوئی مسلک ثابت نہیں ہے۔ رہ گئی بات ابن جریر طبری کی طرف جو نسبت چلی آ رہی ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابن جریر طبری دو ہیں، ایک ابن جریر طبری سنی، ایک ابن جریر طبری شیعی۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ پیر کا مسح کیا جائے گا، یہ جو نسبت ہے اصل میں ابن جریر طبری شیعی کی یہ بات ہو سکتی ہے، ابن جریر سنی کی نہیں، مگر اشتباہ اس وجہ سے ہوا کہ ان دونوں کے نام وغیرہ میں کئی جگہوں پر،
کئی باتوں میں یکسانیت ہے۔ مثلا دونوں کا نام محمد ہے اور دونوں کے والد جریر ہیں، تو دونوں محمد ابن جریر ہوئے۔ دونوں کی نسبت طبری ہے، دونوں کی کنیت ابو جعفر ہے۔ تو یہ چار باتیں، یہ چند باتیں ایسی ہوئیں کہ سب ان چاروں باتوں میں یکسانیت کی وجہ سے شبہ ہو گیا، خیال ہونے لگا کہ شاید ابن جریر طبری وہی ہیں جو ابن جریر طبری سنی کہلاتے ہیں، جن کی تفسیر جامع البیان اور تاریخ الامم والملوک مشہور ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ دونوں مصنف بھی ہیں، لیکن وہ ابن جریر طبری جن کی کتاب تفسیر میں جامع البیان ہے اور تاریخ میں تاریخ الامم والملوک ہے، وہ اہل سنت میں سے ہیں۔ وہ جمہور اہل سنت والجماعت کی طرح غسل رجلین ہی کے قائل ہیں، وہ مسح کی اجازت نہیں دیتے، نہ جمع بین المسح والغسل کا وہ حکم دیتے۔ البتہ یہ نسبت ہوئی کیسے وہ جاننا ہے۔ نسبت اس طرح سے ہوئی کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جستجو کی، تو انہوں نے بتایا کہ ابن جریر طبری نے پاؤں کے مسئلے کو سمجھاتے ہوئے یہ تنبیہ کی کہ پاؤں کو اس طرح دھویا جائے کہ ملا بھی جاوے، تو اس ملنے کے حکم کے لیے انہوں نے بجائے دلک کا لفظ لانے کے مسح کا لفظ لکھ دیا۔ تو اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابن جریر طبری پاؤں پر دھونے کے بھی قائل ہے اور مسح کے، اور دھونا اور مسح تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتا، دھو دیا تو مسح نہیں رہا، مسح کیا تو دھونا نہیں ہوا، تو اس لیے یوں سمجھا کہ گویا دونوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یغسل و یمسح کا مطلب یہ سمجھا کہ یا تو کبھی غسل کر لے اور یا تو وہ مسح کر لے، تو اس طرح تخیر بین الغسل والمسح کا مفہوم ان کی عبارت سے نکال کر یہ بات ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں اور الگ سے ان کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ اس میں صرف روافظ کا اختلاف ہے۔ جمہور نے اس میں جو استدلال کیا ہے، ایک تو ان روایات سے ہے اس قسم کی جو ابھی آئی، اپنے مسلک پر جو استدلال کیا ہے، دوسرے قرآن مجید کی آیت وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والی قراءت سے ہے۔ روافظ نے اپنے مسلک پر استدلال وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کی قراءت جر سے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ شرح الوقایہ وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ روافظ کے اور قائلین مسح کے استدلال کا جواب پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک جواب یہ کہ یہ جر جوار ہے، جو جر جوار ہے یہ، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بازو میں ہونے کی وجہ سے وَأَرْجُلِكُمْ مجرور ہو گیا، ورنہ اصل یہ مجرور نہیں ہے بلکہ اصل یہ منصوب ہے، اور اس کا عطف ہے ایدیکم پر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس پر عطف ہے وارجلکم الى الکعبین۔ تو جیسے ایدی وجوہ اور ایدی مغسول ہے، ایسی ارجل بھی مغسول ہے، لیکن وامسحوا برؤوسکم کے بازو میں ہونے کی وجہ سے رؤوس کی کا اعراب اس کو بھی دے دیا گیا، اور اس کو کہا جاتا ہے جر جوار۔ بعض لوگوں نے یہ جواب دیا اہل سنت والجماعت کی طرف سے روافظ کو کہ کسرہ کی قراءت اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ پاؤں میں موزہ ہو، اور نصب کی قراءت عام حالات پر، اس لیے دونوں قراءتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔
تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جر کی قراءت میں ارجل کا عطف رؤوس ہی پر ہے. اب جو رؤوس پر ہے تو رؤوس فعل مسح کے تابع ہے، تو ارجل بھی اسی کے تابع ہوگا. تو گویا راس کے لیے بھی مسح ہے اور ارجل کے لیے بھی مسح ہے. لیکن جب مسح کی نسبت ارجل کی طرف کی جائے گی، جب مسح کی نسبت ارجل کی طرف کی جائے گی تو اس کے مطابق مسح مراد ہوگا، اور جب راس کی طرف کی جائے گی تو اس کے مطابق مسح مراد ہوگا. یعنی کہ مسح کا لفظ عربی زبان میں کبھی کبھی غسل کے معنی میں ہوتا ہے. کئی مرتبہ نجاستوں کو دھونے کے لیے، دم حیض وغیرہ کی صفائی کے لیے، منی وغیرہ کی صفائی کے لیے بھی، دھونے کے لیے بھی مسح کا لفظ بولا گیا ہے. تو وہ مسح بمعنی غسل خفیف ہوتا ہے، غسل کے معنی میں ہوتا ہے. تو اب جب پیروں کے لیے مسح کا لفظ یہاں نکل رہا ہے جر جوار والی قراءت سے، تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ صحابہ کرام اس آیت کے نزول سے پہلے سال سے تقریباً کم و بیش 18 سال سے وضو کرتے آ رہے تھے، کبھی کسی نے بغیر غسل کے وضو مکمل نہیں کیا، اور اس کا تصور ہی نہیں تھا اور متعین تھا. پھر اوپر سے روایات بھی تھیں کہ پیر کا حکم غسل ہے نہ کہ مسح. اور جہاں اشتباہ نہیں ہوتا کسی معنی غیر مقصود کا، وہاں کوئی مہم عبارت بھی کبھی کبھی کسی وجہ سے پیش کر دی جاتی. اس ماحول سے نکال کر اس کو دیکھا جائے تو وہم ہوتا ہے، اس ماحول سے جوڑ کر دیکھا جائے تو بالکل وہم نہیں ہوتا. تو اب وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ جب جر پڑھیں گے تو وہم ہوتا ہے آج ہمارے اور آپ کے لیے کہ پیروں کے مسح کا حکم دیا جا رہا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے ماحول میں جس وقت آیت آئی تھی، صحابہ کرام 18 سال سے وضو کرتے آ رہے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ پیر کا مسح بھی ہوتا ہے. سب کے یہاں متعین تھا اور کسی نے سمجھا بھی نہیں، اس سے کسی سے منقول نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا، یا اس آیت کے اترنے کے بعد کسی نے کبھی پاؤں کا مسح کیا ہو. ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کا تعامل ہے اور پوری زندگی کا عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وضو ہیں، سب کو دیکھ کر کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک ایسا وضو منقول نہیں ہے جس میں کہ پاؤں کا مسح کیا گیا ہو. اس لیے قراءت جر کی صورت میں بھی مسح کا معنی اگرچہ نکلتا ہے مگر اس مسح سے مراد بھی غسل ہی ہے. اب کتاب میں دیکھ لیجیے، وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو، یہ بتا رہے ہیں اس باب میں ان صحابہ کرام سے بھی روایات ہیں. وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيق بن وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. کہا ایڑیوں کو اور قدم کے باطنی حصوں کو، پنجوں کو، باطنی حصوں کو یعنی تلوؤں کو، ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، یعنی اگر ان پر پانی نہیں لگایا گیا. اس حدیث کی فقہ یہ ہے، یعنی جو مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لا یجوز المسح علی القدمین، مسح کرنا جائز نہیں ہے قدمین پر، اذا لم یکن علیہما خفان او جوربین، جبکہ ان پر موزے یا جورب نہ ہوں. موزہ کو تو جو خف جانتے ہی ہیں اور جورب بھی جانتے ہیں
جورب پر مسح کرنا جائز ہے نہیں، وہ بعد میں یہ اپنی جگہ یہ اختلاف آئے گا۔ بہرحال امام شافعی یا امام ترمذی وغیرہ ان حضرات کے نزدیک جورب پر بھی مسح کی اجازت ہے، اس لیے انہوں نے خفین کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ مسئلہ یہ بتانا ہے کہ جب پاؤں پہ خفین نہ ہوں تو اس کا وظیفہ غسل ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.